حج کے مناسب ادا کرتے ہوئے انسان کو فوراً خیال اور تصور جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف جاتا ہے۔ قرآن مجید میں یہ تذکرہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ پیدا ہوئے ایسے معاشرے میں جہاں بت پرستی عام تھی اور آپ کے خاندان کے کچھ لوگ بت بنایا کرتے تھے اور مارکیٹ میں ان بتان آزری کی بڑی ویلیو تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی بچے تھے کہ آپ کے والد ماجد، یہ بات ذہن نشین رکھنا، حضرت وفات پا گئے۔ اب ان کی وفات کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پرورش کا مسئلہ آیا تو آپ ہی کے خاندان کے آدمی جس کا نام آذر تھا، آذر کی خواہش پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پرورش اس نے کی۔ آپ اس کے پاس رہنے لگے۔ جب کچھ عمر بڑی ہوئی تو اس نے کہا تم گھر بیٹھے نہ کھاؤ، کچھ کماؤ بھی صحیح۔ لالچی لوگوں کا یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ وہ یتیموں کو اپنے پاس رکھ بھی لیں تو ان کی نظر میں کئی مسائل ہوتے ہیں۔ الہیت ان کے پیش نظر نہیں ہوتی کہ وہ خدا کے لیے یتیموں کی پرورش کریں، بلکہ ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں۔ یا تو وہ ان یتیموں کا مال ہڑپ کرنے کے در پہ ہوتے ہیں یا پھر ان کے ذریعے کچھ کمائی وغیرہ کریں گے۔ تو آذر نے بھی یہی کہا کہ ابراہیم اب تم کچھ بڑے ہو گئے ہو تو میرے بت مارکیٹ میں بڑی ویلیو رکھتے ہیں اور لوگ بڑی چاہت سے خرید کرتے ہیں، لہذا یہ تم لے جایا کرو اور بازار میں بیچتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں بیچا کروں گا۔ آپ نے بت اٹھائے، بازار میں چلے گئے۔ اب آپ جانتے ہیں بازار میں اشیاء کی فروخت کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آپ حقائق بولنے والے تھے، پیغمبر تھے، انہوں نے صرف سودا بیچنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں اور بڑھا چڑھا کر کوئی اس کی تعریف اور اس کی خوبیاں تو بیان نہیں کرنی تھی، آپ کو بیان نہیں کرنا شروع کر۔ یہ بت آذری ہے، یہ بول نہیں سکتا، یہ سن نہیں سکتا، یہ کچھ کر نہیں سکتا، یہ کسی کو نفع نہیں دے سکتا، یہ کسی کو نقصان نہیں دے سکتا۔ آؤ جس نے خریدنا ہو اپنے خدا کو خرید لے۔ جب تماشا ہے کہ خدا بازاروں میں بکتے تھے، خدا بازاروں میں بکتے تھے، ہاتھوں سے تراشے ہوئے خدا اور بک رہے ہیں بازار میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اس قسم کا اعلان کیا تو یہ تو ایسی بات تھی کون قریب آتا، آہستہ آہستہ وہ خرید فروخت کم ہونے لگے اور چند دنوں میں ان بتوں کا خریدنے والا کوئی بھی نہ بچا۔
آدر کو بڑا غصہ ہوا. انہوں نے کہا تم کیا کرتے ہو؟ میری بڑی مارکیٹ تھی, میرا سودا بڑا بکتا تھا, اب میں ادھر بناتا ہوں, تم لے جاتے ہو تو خریدنے والا کوئی نہیں ہے, یہ کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا میں تو ان کی بڑی تعریف کرتا ہوں اور حق لوگوں کو بتاتا ہوں, حق ہے وہ بتاؤں گا نا. کہا ٹھیک ہے, تم کیا حق بتاتے ہو؟ آپ نے فرمایا میں کہتا ہوں یہ سن نہیں سکتے, یہ دیکھ نہیں سکتے, یہ کچھ کر نہیں سکتے, کچھ کر نہیں سکتے, نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں, نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں, جس نے خریدنا ہے خریدے. تو بیوقوف ہے, یہ اعلان کر کے کون میرے بت خریدے گا؟ تجھے تو یہ کہنا چاہیے تھا یہ خدا ہے, یہ کر سکتے ہیں, وہ کر سکتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تو ان کو خدا نہیں مانتا, خدا کہ تم وہ خدا ہے کہتے ہو. خیر, اس مرحلے سے آپ گزرے. اس علاقے میں شہرت ہو گئی کہ ابراہیم نام کا ایک لڑکا ہے جو ہمارے خداؤں کو برا بلا کہتا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ یہ بت کچھ نہیں ہے, بت کچھ نہیں ہے, ایک خدا ہے, ایک خدا ہے, عبادت کے لائق ہے, نفع بھی وہی دیتا ہے, نقصان بھی وہی دیتا ہے. یہ چرچا عام ہو گیا. اتفاق سے انہی دنوں اس علاقے میں ان بت گروہ اور بت پرستوں کا میلہ آ گیا. میلہ جانتے ہو میلہ؟ ہمارے یہاں بھی بڑے میلے ہوتے ہیں. یہ میلوں کی بھی ایک تاریخ ہے. میلوں میں خرافات, بےہودہ, آوارگی, یہ ہمیشہ سے چلی آئی ہے. جب میلہ بن جائے گا میلہ تو پھر بڑی عجیب سی بات ہو جائے گی. مجھے ایک لطیفہ آ رہا ہے, بڑی حق بات ہے, میں ٹائم بھی دیکھ رہا ہوں لیکن وہ بتانا ضرور چاہتا ہوں. کی بات ہے, ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور علم حدیث میں ان کا بڑا نام ہے شاہ عبد العزیز محدث دہلوی. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ خاندان سارا محدثین کا ہے. ان کا ایک شاگرد آپ سے کہنے لگا جی مجھے اجازت دو میں میلہ دیکھنے جاتا ہوں. دلی کے باہر کہیں میلہ تھا, تو آپ نے کہا میں نہیں جانا, تمہیں اجازت نہیں ہے, تم پڑھو, تمہارا کیا کام ہے میلے کا. اس نے بڑا اصرار کیا تو آپ نے فرمایا چلو ایک کام کر, یہ میرا حکا لے جا اور پیلے پر ایک آدمی بیٹھا ہوگا اس کو دے دینا. جہاں میلہ ہو رہا ہے وہ ایک پیلے پر ایک بزرگ بیٹھا ہوگا, یہ میرا خط اس کو دے دینا. وہ خط لے کر لڑکا خوش ہو کر چلا گیا میلے میں. تو میلے میں ابھی داخل نہیں ہوا تھا, باہر ایک پیلے پر وہ بزرگ بیٹھا تھا. اس نے جا کے خط اس کو دیا, خط دیا, اور خط جب دیا تو اس نے پڑھا, بزرگ نے خط پڑھا, واپسی اس نے اسی خط کے پیچھے جواب لکھ دیا. اور اسی طالب علم کو کہا یہ بند کر کے لے جاؤ, یہ اپنے استاد کو دے دینا. اب جہاں سنو میلے کی کیفیت, میلہ ہو اولیاء اللہ کا اور ہو وہاں خرافات. لوگ کہتے ہیں جی یہ بزرگ کچھ نہیں کرتے, سب کچھ تو اللہ کرتا ہے, سب کچھ اللہ کرتا ہے. بزرگ بھی اللہ کے حکم کے پابند ہوتے ہیں. بزرگ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے خط لکھا, اے صاحب مزار, تم ولی اللہ ہو, سب کچھ کر سکتے ہو, یہ تمہارے ارد گرد میلہ ٹھیلا لگا ہوا ہے, یہاں خرافات ہو رہی ہے, شریعت کے خلاف کام ہو رہے ہیں,
آپ ان کو روکتے نہیں؟ یہ خط لکھا وہ بزرگ نے جو ٹیلے پر بیٹھے تھے، انہوں نے جواب لکھا. اس نے کہا عبدالعزیز یہ ہزاروں لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں اور خرافات کر رہے ہیں، میں تو بہر آیا بیٹھا ہوں، میں مزار سے نکل کر بہر آیا بیٹھا ہوں. وہ جہاں جو کرتے رہے تو مجھے کوستے ہو میں کچھ نہیں کرتا. تم اتنے بڑے عالم ہو کر ایک لڑکے کو نہیں روک سکے؟ جواب دیا اتنے بڑے عالم ہو کر تم ایک لڑکے کو نہیں روک سکے. میں ان ہزاروں آدمیوں کا جو میلے پہ آئے ہوئے ہیں میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں، ان کی بات پرس کرنے والا اللہ ہے. میں تو یہ میلے پہ وہاں خرافات کر رہے ہیں اور میں بہر آ کے ٹیلے پر بیٹھا ہوں. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا دور مبارک ہے. میلہ آ گیا، سارے لوگ میلے پہ جانے لگے. میلے پہ سب میلے پہ گئے. ابراہیم علیہ السلام سے کہا تم بھی ہمارے ساتھ میلے پہ چلو. جن کی طبیعت میں رجوع اللہ ہو، اللہ کے ساتھ محبت ہو، جن کے دل حب الہی سے سرکار ہو، انہیں میلے چلو کیا. وہ خرافات میں کب جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نہیں جاتا. انہوں نے کہا نہیں جاؤ. سب اصرار کرنے لگے آپ کو میلے پہ جانا ہوگا. تو آپ نے فرمایا انی سقیم. قرآن کہتا ہے آپ نے ان سے کہا میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا. اب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے اس موقع پر قرآن کہتا ہے فرمایا میں بیمار ہوں، حالانکہ آپ کوئی جسمانی بیماری نہیں تھی. تو پھر آپ نے کیوں فرمایا میں بیمار ہوں؟ یہ توریہ کیا تھا. در حقیقت انہیں کہنا یہ چاہتے تھے لوگوں کو تمہارے اس بد کرداری اور بد عقیدگی کی وجہ سے میرے دل کو تکلیف ہے، میں اس کی وجہ سے بیمار ہوں. تمہاری بد عملی اور بد عقیدگی کو دیکھ کر میں بیمار ہوں، اس وقت میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا. چنانچہ وہ سب چلے گئے، آپ پیچھے رہ گئے. جب سارے میلے میں جا کے مشغول ہو گئے تو آپ کو خیال آیا آج میں ان کو توحید کا سبق نہ پڑھاؤں. ایک کہاڑا لیا، کہاڑا لے کر جہاں بت سارے رکھے ہوئے تھے بت خانے میں داخل ہو گئے. اب بت خانے میں داخل ہو کر آپ نے ان جھوٹے خداؤں کا پتہ کرنا شروع کر دیا. کسی کا ہاتھ کاٹا، کسی کا ناک کاٹا، کسی کی آنکھ نکالی. اسی طرح سب کے ساروں کو اس طرح ایبناک بناتے ہوئے کلہاڑا جو بڑا بت تھا اس کے کاندھے پہ رکھا اور بیٹھ گئے. خود بیٹھ چلے. قرآن یہ ذکر کرتا ہے جب وہ میلے سے واپس آئے اپنی عادت کے مطابق اپنے خداؤں کو سلام کرنے کے لیے وہ کھانے میں پہنچے تو دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا. ہمارے کسی خدا کا ناک نہیں ہے، ہمارے کسی خدا کی ایک آنکھ نہیں ہے، کسی کی دو آنکھیں نہیں ہیں، کسی کے کان کٹے ہوئے ہیں، کسی کے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، کسی کے پاؤں کٹے ہوئے ہیں. یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا ہو گیا؟ اب کون کر سکتا ہے؟ یہ مشاورت ہو گئی. بیٹھ کے سارے مشورہ کرنے لگے. ہم نے کہا ایک جوان ہے جو ہمارے بتوں کے بارے میں ایسی ویسے باتیں کرتا رہتا ہے، لگتا ہے یہ اسی ابراہیم نے کیا ہے. میں نے کہا پھر میٹنگ ہوگی. سارے بیٹھ گئے. ہمارے خداؤں کے ساتھ اتنا برا سلوک ہو گیا، ہمارے خداؤں کے ساتھ اتنا برا سلوک ہو گیا. اب خداؤں کی پرستش کرنے والوں ہے تم میں جو اپنے خداؤں کی مدد کریں. اکٹھے ہو جاؤ، مدد کرے خداؤں کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے کرو خداؤں کی مدد. اب مدد کیسے؟ انہوں نے کہا پھر یہ کرو ابراہیم علیہ السلام کو بلاؤ، پہلے تو ان سے پوچھ گچھ کرو، پھر اس کو ایک آگ کے چخے میں ڈال دو، اس کو جلا کے ختم کر دو. محفل لگ گئی. بہت پرست بیٹھے ہیں. اللہ کے پیارے خلیل سیدنا ابراہیم جد الانبیاء علیہ السلام کو سامنے لایا گیا.
ابھی چھوٹی عمر ہے. پوچھنے لگے ابراہیم سچ سچ بتاؤ یہ ہمارے خداؤں کی ناک کس نے کر دی ہے؟ دوسرا پوچھا یہ میرے خدا کی آنکھ کس نے نکالی ہے؟ ابراہیم سچ بتاؤ ان کا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ ایسے وہ پوچھنے لگے. ابراہیم علیہ السلام فرماتے وہ سے کیا پوچھتے ہو؟ وہ جو کلہاڑا کاندھے پہ رکھے کھڑا ہے تمہارا خدا اس سے پوچھو. یہ اسی کی کارکردگی ہے ساری. کلم الناس علی قدر عقولہم. ان کو ان کی زبان میں سمجھانا تھا نا، مسئلہ ان کی زبان میں سمجھانا تھا. تو اس لیے فرمایا ان سے پوچھو اگر یہ بتا سکتے ہیں. یہ بولتے ہیں تو مجھے کہتے تھے کہ نہیں تم یہ نہ کہا کرو کہ یہ بولتے نہیں ہیں. آج بڑا اچھا موقع ہے اپنے خداؤں سے پوچھو کہ ان کا مجرم کون ہے، ان کا ناک کان کاٹنے والا کون ہے. یہ بتا سکتے ہیں تو بتائیں. یہ تو نہیں بولتے. پھر ہے کہ تم پر یہ بولتے نہیں ہے پھر پوجا بھی ان کی کرتے ہو. نے کہا بڑے خدا سے تو پوچھو. نے کہا وہ بھی نہیں بول سکتا. انہوں نے کہا نہ بڑا بولتا ہے نہ چھوٹا خدا. اتنے خدا تم نے بنا رکھے ہیں. اور میرے خدا کی طرف میرا خدا سبحان اللہ میرا خدا علی کل شیء قدیر ہے، وحدہ لا شریک ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. تم اتنے سال ان کی پوجا کرتے رہے، آج وہ کہتے ہو کہ ہم ان کی مدد کریں. ہم جس خدا کی پوجا کرتے ہیں وہ ہم سب کی خود مدد کرتا ہے. اس کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. خیر یہ لمبی تھوڑی بات ہے. آخر سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے انہوں نے آگ کا ایک بڑا قصہ تیار کیا. ہزاروں من لکڑی ڈالی گئی اور آگ جلائی گئی. شعلے آسمان کو جب پہنچنے لگے تو انہوں نے ایک منجنیق، عربی میں منجنیق کہتے ہیں، ہمارے زبان میں کھمباڑی نما ایک چیز ہوتی تھی نا، وہ بڑی طاقتور بنائی انہوں نے. اس میں ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا اور چشے کی طرف روانہ کر دیا. اور جب چشے میں پہنچے تو وہی انہوں نے ان کو ڈال دیا. خوش ہو گئے کہ ہم اپنے خداؤں کی مدد کر رہے ہیں، خداؤں کی مدد کر رہے ہیں. ابراہیم کو جلائیں گے خداؤں کی مدد ہوگی. ایسے پاگل انسان بھی ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹوں کی اس طرح مدد کریں گے تو ان کو کوئی نفع ہوگا. چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے خداؤں کی منت کرتے ہیں. ابراہیم نے تمہارے ناک کاٹے ہیں تم اپنا ناک تو خود صحیح کر لو. ایسا کہنا چاہیے تھا نا انہیں اپنے خداؤں کے پاس. لیکن ان کے خدا کو ان کی عقیدے میں بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے. جھوٹ ہی ہوتا ہے. وہ کبھی سچ نہیں بن سکتا نہ سچ کی جگہ لے سکتا. سیدنا ابراہیم خلیل اللہ آگ میں گئے تو فوراً جبریل امین پہنچے. اے ابراہیم میں جبریل حاضر ہوں، کوئی حاجت ہو کوئی ضرورت ہو تو مجھے کہو میں تمہاری مدد کروں. اب سنیے ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا. فرمایا اللہ الیک فلاح. ٹھیک ہے تو جبریل ہے، بڑا فرشتوں کا سردار ہے، لیکن میری حاجت تیری طرف ہو. لا نہیں، میں تیرا حاجت مند نہیں ہوں، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے. نے کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے. جبریل نے کہا مجھے اللہ نے بھیجا ہے. اللہ کی طرف کوئی حاجت ہو تو تم بتاؤ میں اللہ کی پیش کروں. تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے جواب دیا میرا خدا میری حاجتوں کو مجھ سے بہتر ہے. یہ ہے بندے کا اعلیٰ مقام. اس مقام پہ انسان کو پہنچنے کے لیے دگ و دو کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، دگ و دو کرنی چاہیے. اور جب ہم اپنی زندگی کے اس مرحلے میں اس مقام پر پہنچ جائیں کہ
ہمارا خدا ہماری ضرورتوں کو ہم سے بہتر جانتا ہے. وہ اپنے بندوں پر ماں باپ سے زیادہ مہربان رحیم کریم ہے. تو پھر بات بن جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام پیچھے میں بیٹھے تھے, فرمایا مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں, اللہ کی طرف فرمایا وہ بہتر جانتا ہے. تو اللہ پاک نے فوراً آگ کو خطاب فرمایا. قرآن ذکر فرماتا ہے یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم. اے آگ, اللہ آگ سے خطاب فرمایا, اے آگ یا نارو کونی ٹھنڈی ہو جا, سلاما سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا. صرف ٹھنڈی نہیں, زیادہ ٹھنڈی ہو جائے تو بندہ مر جاتا ہے. اس ٹھنڈک میں بیٹھا ہو, ٹھیک ہے, سخت ٹھنڈک ہو, جہاں سے کہیں تھوڑی بہت بھی روشنی اور تپش نہ آئے تو پھر بندہ یخ بستہ ہو کر بات بچ نہیں سکتا. یہ جسم انسانی جہاں ٹھنڈ چاہتا ہے وہاں گرمی بھی چاہتا ہے. یہ طبیعتوں کا تقاضا ہے. اللہ پاک نے ایسا نظام بنایا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے رب نے فرمایا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم, ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. اب ابراہیم علیہ السلام اندر بیٹھے مسکرا رہے ہیں. پہلے تو کافر تمسخر اڑا رہے تھے کہ ہم اپنے خداؤں کی مدد کر لی اور ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا. اب دیکھتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام تو آگ میں بیٹھے مسکرا رہے ہیں اور کافروں پر کی طرف دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں. کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی زخم نہیں پہنچ رہا, کچھ بھی زخم نہیں پہنچ رہا. وہ جھوٹے خدا کچھ نہیں کر سکتے تھے, یہ سچے خدا کی کرم مہربانی کی اپنے عبد خاص جس کو اللہ نے ان مرحلوں سے گزار کر مقام خلت پر فیض فرمانا تھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے زندہ صحیح سلامت برآمد ہو گئے. اللہ پاک نے آپ کے لیے خلت کا عظیم منصب عطا فرمایا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خالص دوست بنایا, خلیل بنایا. خلیل, یہ خلیل ہے, کلیم بھی ہیں, خلیل بھی ہیں, نجیب بھی ہیں, کلمت اللہ بھی ہیں, سب ہیں. لیکن آپ کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کلیم, خلیل, نجیب, شفیع سب, لیکن سب سے بلند تر مرتبہ حبیب اللہ. الا وانا حبیب اللہ. اللہ پاک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس سیرت پاک کے فعل ہمیں ہر وقت ہر عمل میں اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا. ہم اپنے تمام اعمال میں اپنے اللہ جل جلالہ و عما نوالہ پر کامل بھروسہ کریں اور اسی سے اپنی مدد کے خاصگار ہوں تو ہمارا رب یقیناً بلا شبہ بلا ریب وہ ہماری مدد کرتا ہے اور اسی طرح کرتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام